چنٹو اور اس کی ماں بہت ہی غریب تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ شہزاد کے ابو نہیں تھے، اسے اس کی ماں نے ہی پالا تھا۔ چنٹو کو دوسروں کی مدد کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ صبح سویرے جنگل میں نکل جاتا اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ آج وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ جب اس نے ایک درخت کے اوپر دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چیل چھوٹی سی چڑیا کو تنگ کر رہی تھی۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور زور سے چیل کو مارتا ہے، جس سے چیل ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ادھر بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک چڑیا پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھی اور اس کے سر کے اوپر ایک کیل لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے سر کے اوپر سے وہ کیل نکال لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے سر کے اوپر سے وہ کیل نکالتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت پری بن جاتی ہے۔ وہ مون پری کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم چڑیا تھی، اب تم اتنی خوبصورت پری کیسے بن گئی؟ بہت دور ایک جنگل ہے جس کا نام ہے کالا جنگل۔ وہاں ایک خوفناک جن رہتا ہے۔ اس نے بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ وہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے۔ میں نے اسے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر وہ جن مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے میرے سر میں ایک کیل ٹھوک دیا اور میں ایک چڑیا بن گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک کوئی انسان اس کیل کو نہیں نکالے گا تم اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آؤ گی۔ اے لڑکی، کیا تم بادشاہ کی بیٹی کو اس جن سے آزاد کروا سکتی ہو؟ کیونکہ یہ کام ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ ہاں مون پری، میں اس شہزادی کو آزاد ضرور کرواؤں گا۔ تم مجھے اس جن کے گھر تک پہنچا سکتی ہو؟ اب پری چنٹو کو اس کے جنگل کی طرف لے جاتی۔ چنٹو، یہی وہ گھر ہے، یہاں پر شہزادی قید ہے، تمہیں انہیں آزاد کروانا ہی ہوگا۔ یہ لو، یہ جادوئی چھڑی ہے، جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ اس کی جان ایک سنہرے رنگ کے پرندے میں ہے، تمہیں اسے ہی مارنا ہوگا، وہ جن خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ چنٹو اب اس خوفناک جن کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید شہزادی اسی میں ہو۔ وہ ان سیڑھیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے رسیوں سے بندھی ہوئی شہزادی نظر آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس پرندے کو مار دے اور وہ جن بھی خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ ادھر ادھر اس پرندے کو تلاش کرتے ہوئے آخرکار اسے وہ سنہری چڑیا نظر آ ہی جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اسے مار دینا چاہتا تھا اور شہزادی کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ وہ اس پرندے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ادھر جنگل میں بیٹھے ہوئے جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس پرندے میں اس کی جان ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ہے۔ جس چڑیا میں میری جان ہے، مجھے لگتا ہے اسے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ یہ جس نے بھی حرکت کی ہے میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھنا اب میں اس کا کیا حال کروں گا۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ بہت ہی غصے میں اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے۔ انسان، اس چڑیا کو چھوڑ دو،
आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वाह। वो जिन की कोई भी बात नहीं सुनता और देखते ही देखते उस चिड़िया को मार देता है और वो जिन भी खत्म हो जाता है। चिंटू, तुमने उसकी बात ना मानकर बहुत ही अच्छा किया है। अब वो और उसका घर हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गए हैं। अब हमें जल्दी से शहजादी को महल पहुंचाना होगा। परी चिंटू और शहजादी को आसमानों की सैर कराते हुए वहां से ले जाती है। बादशाह परी और चिंटू का बहुत ही शुक्रगुजार होता है और उन्हें बहुत से इनामात देने का फैसला करता है।